کرتا ہے کہ وہ اب ساروں کو اکٹھا کرتا ہے اور وہ یہ بتاتا ہے، ملٹن یہاں پہ ایک اور چیز بتاتا ہے کہ اب ان اینجلز کے نام جو ہیں، جو بیڈ اینجلز تھے جنہوں نے ریبیل کیا تھا گاڈ کے اگینسٹ، ان ساروں کے نام نا جنت سے مٹ چکے ہیں، اور انسان نے اس کے ان جنات کے، ان شیاطین کے نیو نیمز رکھے ہیں، اور اب انسان ان کو اسی ناموں سے پکارتے ہیں اور ان کو ورشپ کرتے ہیں ایز فالس گاڈز، ٹھیک ہے، ان کو فالس گاڈز کے طور پہ ورشپ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ملٹن نے بتایا ہے، جس میں ہم گریک گاڈز بھی پڑھیں گے۔ سیکنڈلی آپ کو پتہ ہے کہ شیطان کے چیلے ہیں، ان کے کئی نام ہیں، اور یہ جو اسپیشلی بلیک میجک کرتے ہیں، وہ آپ نے سنا ہوگا ٹی وی کے اوپر، وہ آپ دیکھتے ہوں گے جی بچے کی بلی دے دی، ٹھیک ہے، اور اس طرح کے کئی آپ دیکھتے ہوں گے، وہ یہی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اسی طرح کے گناہوں کے کام کر کے اور یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے۔ دیٹ از اے ڈفرنٹ ٹاپک، جسٹ جنرلی آپ کو بتا رہی ہوں کہ یہ ایسا بھی ہے۔ ملٹن ڈسکرائب سیٹن میگنیفیسنٹ سائز اینڈ ٹیریبل اپیرنس تھرو مینی ایپک سیملیز۔ اب وہ جو ہے، کیونکہ ایپک کے اندر جو ہے، اب وہ کئی سیملیز کے تھرو جو ہے وہ بتاتا ہے اس کا میگنیفیسنٹ سائز، کس کا؟ سیٹن کا۔ But the overall picture of him is still vague. In such grand, imaginative place like hell and heaven, size is relative. The devils can change their size and shape, and Satan will gradually become smaller and lowlier in incarnations, and showing the corruption effects of his disobedience. سیٹن میں نے آپ کو بتایا جو شیاطین ہیں، میں نے ابھی بھی آپ کو بتایا تھا کہ یہ اپنی ساکھ کو، اپنی شکل کو، ہر چیز کو چینج کر سکتے ہیں۔ اینڈ ملٹن بائبلیکل آئیڈیاز ود دیٹ ود گڈنس کمز پار، اور ملٹن کی بائبلیکل آئیڈیا کیا تھا کہ ہمیشہ سچائی، نیکی جیت جاتی ہے۔ بیٹا جو جھوٹ ہوتا ہے نا، جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے، اور جو سچ ہوتا ہے وہ انیشلی ہمیں لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید ہم نہیں جیتیں گے، شاید ہمیں کوئی نہیں مانے گا، شاید میرا سننے والا کوئی نہیں ہے، لیکن بیٹا اللہ جس کے ساتھ ہوتا ہے نا، اللہ اپنے بندوں کو گرنے دیتا ہی نہیں ہے۔ اپنی زندگی میں یہ چیز بنا لیں، آزمائش تو آئے گی، اگر اللہ کے راستے پہ چلنا ہے تو بیٹا آزمائش تو آئے گی، شیاطین تو آپ کے راستے میں آئیں گے، اور وہ آپ کے رشتہ داروں کے تھرو بھی آئیں گے، لیکن کیا ہے، آپ پہ ہو سکتا ہے بہت سارے جھوٹے الزامات بھی لگ جائیں، لیکن جو گڈنس ہوتی ہے نا، ہمیشہ وہی جیتتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ایک رول ہے، ٹھیک ہے۔ دیکھیں نا، ایک بہت بڑی یہاں پہ چھوٹی سی، آپ کو ایک چھوٹی نہیں، ایک بہت بڑی مثال ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں کتنا زیادہ سفر کیا تھا، کتنا زیادہ سفر کیا، تقریباً 13 سال، تقریباً، یا شاید مور دین دیٹ۔ اور اس وقت صحابہ کو کہا تھا کہ ابھی تلوار مت اٹھانا، کیونکہ اگر صحابہ اس وقت تلوار اٹھاتے تو شاید وہ 2-4 صحابہ تھے وہ بھی شہید ہو جاتے، کیونکہ ابھی تلوار نہ اٹھا کے۔ لیکن the thing at the end، مدینہ گئے، وہاں پہ ایک ریاست بنی، پہلی اسلامک ریاست، پار آئی اور پھر لڑے۔ تو بیٹا بہت سارا ٹائم جو ہے نا، پہلے ہمیں چپ رہ کے علم سیکھنا ہوتا ہے، چپ رہ کے ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو کھڑا کرنا ہوتا ہے، اس کے لیے کئی سالوں کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ میں خاص طور پہ میرڈ لڑکیوں کو یہ کہتی ہوں، جن کی شادیاں ہونے والی ہوتی ہیں، ان کو کہتی ہوں بیٹا کئی سالوں کی خاموشی چاہیے ہوتی ہے۔ وہ خاموشی آپ کو اتنا پاورفل بنا دیتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، پھر اس کو کوئی گرا نہیں سکتا، ٹھیک ہے۔ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور ہمیشہ گڈنس جیتتی ہے، ہمیشہ سچائی جیت جاتی ہے۔ بے شک آپ کو آؤٹر وے میں شاید کچھ نظر نہ آئے، لیکن اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو اگر ملٹن نے یہ کہہ دیا نا کہ جسٹیفائی دا ویز آف گاڈ ٹو مین، دین آنکھیں کھولیے اور دیکھیے کہ اللہ کیسے اپنے بندے کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ ایمان والوں کو نہیں ڈوبنے دیتا، اللہ ایمان والوں کو بلندی دے کے چھوڑتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو ڈوبنے نہیں دیتا۔ بس یہ آپ کا پکا ایمان ہونا چاہیے زندگی گزارنے۔ Among these more prominent devils are Meloch، ٹھیک ہے، اس میں جو prominent devil ہوتا ہے، devils آپ کو پتہ ہے شیاطین، جنات،
Maloch who later become a god requiring the sacrifice of children. ٹھیک ہے, ملوچ ایک ایسا گاڈ ہے جو بعد میں مطلب اس کو کال کر کے انسانوں نے گاڈ بنایا, جو کہ کیا مانگتا ہے, بچوں کی بلی مانگتا ہے. Astaroth, the ancient fertility of goddess called Astarte, the sea monster Dagon, the animal-headed Egyptian god, the ancient gods, and lastly Belial, a lustful and violent god who will corrupt places like Sodom. These fallen angels are given hope by Saturn's strong appearances and they flock to him. یہ fallen angels جو ہیں وہ سیٹن ان کو جو ہے ہوپ دیتا ہے, سیٹن کی اسٹرانگ اپیرنس ان کو یہ ہوپ دیتی ہے, اینڈ دے فلاک ٹو ہم, اور وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. یہ جو بڑے بڑے شیاطین ہوتے ہیں, ڈیولز ہوتے ہیں, وہ اس کے ارد گرد جمع ہو جاتے ہیں. دے آر اسٹل ڈریسڈ ان دیئر وار گیئر اینڈ ہیو دیئر بینرز ریزڈ اینڈ دے کریٹ این آسم اسپیکٹیکل as they form ranks and lift their spear. Milton's list of warriors echoes similar list in the Iliad and Aeneid, but he also reminds us that no matter how magnificent the devil appear, they just lost the war in heaven. Milton reinforces the truth and ambitions of his epic by casting all other gods, including the Greek Roman gods of earlier epics, as merely fallen angel lesser power leading ancient nations away from God truth. ملٹن کی یہ جو لسٹ آف واریئرز ہے, واریئرز کون تھے؟ یہ شیاطین تھے جو کہ گاڈ کے خلاف لڑ رہے تھے. وہ بالکل اسی طریقے سے ہیں جیسے لائٹ اور اینیڈ کے اندر ہیں. بٹ ہی آلسو ریمائنڈ دیٹ نو میٹر ہاؤ میگنیفیسنٹ ڈیول اپیئر, کہ کتنے میگنیفیسنٹلی اس نے ڈیولز کو شو کیا, دے جسٹ لاس دا وار ان ہیون, پھر بھی وہ ہیون میں اپنی وار ہار گئے. اور ملٹن نے ری انفورس کیا ٹروتھ کو اور ambitions کو of his epic by casting all other gods, including the Greek and Roman gods of earlier epic. اور پھر ملٹن نے ری انفورس کیا تھا ٹروتھ کو اور ambitions کو of his epic. اور پھر کیا کہا, as merely fallen angel lesser powerful leading ancient nations away from God's truth. کیونکہ فالن اینجلس جو ہیں ان کی لیسر پارٹس ہیں جو کہ لیڈ کرتی ہیں اینشینٹ نیشنز کو اوے فرام گاڈس ٹروتھ, ان کو گاڈ کے ٹروتھ سے دور لے جاتی ہیں. Saturn is encouraged by the sight of his glorious army. جب وہ اپنے اتنے سارے چیلے دیکھتا ہے تو وہ بھائی بڑا خوش ہوتا ہے, which is far more magnificent than any of the famous human armies of later wars. Saturn feels a moment of remorse for causing the suffering of so many millions by leading them into rebellion. But then he is strengthened in his resolve, he addresses his legions and commits himself to continue his fight against God. His only question now is whether to go back to open war or use more deceitful tactics. He mentioned the God had spoken of creating a new world and that the devils might escape there and make a new home. Milton will often compare his characters and spectacles to famous examples from the human history or other epics. اکثر وہ ان characters کو اور spectacles کو دوسری history of human سے یا other epics سے compare کرتا ہے. But he almost always places his subject, in this case the devil army, as more than these, more magnificent, more beautiful, huger. وہ سیٹن کی جو اس آرمی یعنی کہ شیطان کے جو چیلے ہیں اس کو مور میگنیفیسنٹ اور مور بیوٹیفل شو کرتا ہے. سیٹن ایکٹس ایز ڈیموکریٹک سارٹ آف لیڈر, اور سیٹن کو یہاں پہ ایک ڈیموکریٹک سارٹ آف لیڈر جو ہے وہ کہا جاتا ہے, asking his devils for their opinion. But in reality he has already decided his plan. He assumes that the rebellion against God will continue. At Saturn's words, the rebel angels all draw their flaming swords and reaffirm their defiance against heaven. They then fly to a nearby hill and begin to dig into the earth. ٹھیک ہے, اب جو ہے جیسے ہی وہ اپنے چیلوں کو حکم دیتا ہے, اپنے ریبل اینجلس کو حکم دیتا ہے, all draw their flaming swords, تمام اپنی swords اوپر کو اٹھاتے ہیں اور وہ ری افرم کرتے ہیں کہ وہ اب ہیون کے خلاف جنگ لڑیں گے, وہ جہاد کریں گے. دین دے فلائی ٹو نیئر بائی ہل, پھر قریبی ایک ہل کے قریب وہ چلے جاتے ہیں اور وہ ارتھ میں ڈگنگ شروع کر دیتے ہیں, ان ارتھنگ گولڈ اینڈ ادر را منرلز, اور وہاں سے وہ کیا نکالتے ہیں, گولڈ اور را منرلز نکالتے ہیں. دے آر ارسٹ ٹو بائی میمن کو وہ کہتے ہیں a vain devil who even in heaven kept his eyes always on ground admiring the golden pavements. جو کہ میمن ایک ایسا لالچی جن تھا
جو کہ ہمیشہ ایک وین ڈیول تھا، جو کہ جب جنت میں بھی رہتا تھا تو وہ جنت کی ساری جو نعمتیں ہیں ان کو چھوڑ کے اس کا دل کس پہ ہوتا تھا؟ ارتھ میں جو گولڈ چھپا ہوا ہے ہمیشہ اس کے اوپر. تو ملٹن واز دا ریڈر اباؤٹ ایڈمائرنگ دا رچ منرلز آف ہیلتھ ایز دے آر نتھنگ بٹ وینٹی. اور ملٹن اب وارن کرتا ہے ریڈر کو کہ وہ جو ہے اباؤٹ دا ایڈمائرنگ رچ منرلز آف ہیلتھ، کیونکہ وہ سب کچھ بھی نہیں ہے بلکہ ایک وینٹی ہے. Saturn's great power is his persuasive words. Saturn کی great power جو ہے وہ اس کے persuasive words ہیں. As he convinced the devil to continue their revolt even after he led them into hopeless war against God. اور وہ جو ہے ان کو ایک ہوپلیس وار اگینسٹ گاڈ کے لیے تیار کرتا ہے، یعنی کہ اس کو پتہ ہے کہ ہم نے جیتنا نہیں ہے لیکن جنگ ضرور کرنی ہے. شیطان کو پتہ ہے کہ وہ اللہ سے کبھی جیت نہیں سکتا، لیکن اس کی ایک جنگ ہے، اس نے تو اللہ کے بندوں کو ہٹانا ہے نا جنت کے راستے سے. تو بیٹا ہم جب بھی ایمان کے راستے پہ چلیں گے تو شیطان تو آئے گا. میمن بیسیکلی مینس riches. میمن کا مطلب کیا ہے؟ riches، یعنی کہ riches امیری. which Jesus warns against on Sermon on the Mount, but Mammon itself is personified as Prince of Darkness. ٹھیک ہے، جو کہ جیزس نے وارن کیا تھا آن دا سرمن آن دا ماؤنٹ. ٹھیک ہے، جب انہوں نے ایک ماؤنٹ کے اوپر سرمن دیا تھا، انہوں نے وارن کیا تھا کہ اس دولت کے پیچھے مت بھاگ. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ مال ہے. ہر امت کو ایک فتنہ دیا گیا ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کا فتنہ مال. آج آپ دیکھیے ہم نے ہر چیز مال بنا لی ہے. علم کیوں سیکھنا ہے؟ کیونکہ پیسے کمانے ہیں، کیونکہ پیروں پہ کھڑے ہونا ہے. شادی کرنی ہے اس لڑکی کے ساتھ جو کہ جاب بھی کرتی ہے، میاں بیوی دونوں مل کے کمائیں، بچے اٹھا کے پھینک دیں کہیں. ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا. ماں نے ماں کا رتبہ چھوڑ دیا پیسوں کی خاطر. چند ہزار پیسوں کی خاطر ماں نے اپنی ریسپانسبلٹی چھوڑ دی. تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا میری امت کا فتنہ مال ہوگا. وہ دو کپڑوں میں جینا نہیں چاہتی. آج کی ماں دو کپڑوں میں جینا نہیں چاہتی، وہ ہزاروں میں جینا چاہتی. ٹھیک ہے، 3 وقت کی روٹی کافی نہیں ہے، اب پیزاز اینڈ برگرز بھی چاہیے کیونکہ میرا بچہ کہیں احساس کمتری کا شکار نہ ہو. اگر شاید اس کو پیزاز اینڈ برگرز نہ ملے تو شاید وہ احساس کمتری کا شکار ہو جائے. رائٹ؟ یہ سوچ ہے آج کی ماں کی. ٹھیک ہے، تو دیز آر دا تھنگ. یہ تو اب حضرت کیا کہتے ہیں جیزس کرسٹ یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا بھائی تیرا طریق، علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ تیرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. ٹھیک ہے، خودی نہ بیچ غریبی میں نام پیدا کر. بیٹا یہ اصل زندگی ہوتی ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو زمانہ کر رہا ہم نے بھی وہی کرنا ہے، اور زمانے کی چال بیٹا زمانہ جانے ہم کیا جانے. ٹھیک ہو گیا. تو with their supernatural powers the devils construct a massive temple in a short amount of time. This temple is larger and more magnificent than the pyramids of Egypt or any temple human even built. اتنا بڑا وہ ٹیمپل بناتے ہیں کہ کسی ہیومن نے شاید ایسا ٹیمپل نہیں بنایا ہوگا. The architect is a devil called Mulciber. ٹھیک ہے، اب ایک جو آرکیٹیکٹ ہوتا ہے جو بناتا ہے اس عمارت کو وہ بھی ایک ڈیول ہوتا ہے، اس کا نام ملسیبر ہوتا ہے. Who will become the Greek god Hephaestus thrown by Zeus from Olympus. ٹھیک ہے، یہ گریک گاڈس کی کہانی ہے. ٹھیک ہے، زیوس نے اس کو اولمپس سے پھینک دیا تھا. The devils call the temple Pandemonium, the all demons in Greek. Pandemonium کہتے ہیں all devils. ٹھیک ہے، all demons. ٹھیک ہے، تو وہ جو ہے اب اس ٹیمپل کا کیا نیم دیتے ہیں؟ Pandemonium. The devils can change in size and shape, so they shrink from giants into dwarves and then all 100,000 into Pandemonium. وہ سب جو ہے اپنے سائزز چینج کرتے ہیں اور سب پینڈیمونیم میں گھس جاتے ہیں. They sit on golden seat and then begin their debate. اور اب وہاں پہ جو ہے ان کی ڈیبیٹ سٹارٹ ہوتی ہے کہ بھئی اب وہ جو جنگ ہے وہ کس طرح سے کرنی ہے. یہ آپ کی پیراڈائز لاسٹ بک 1 کی سمری ہے. یہاں پہ آپ لوگوں کا ٹیکسٹ اینڈ ہو جاتا ہے جب یہ سارے پینڈیمونیم میں اکٹھے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہاں پہ باقاعدہ جو ہے ایک ان کی
آپس میں گپ شپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, تو اب ہم نیکسٹ لیسن کی طرف چلتے ہیں.